اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسم علم کے حوالے سے۔ علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں اور مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں۔ اسم علم اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اسم علم کی درج ذیل اقسام ہیں، جیسے خطاب، تخلص، لقب، عرف، کنیت وغیرہ۔ خطاب وہ وصفی نام ہے جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسا کہ سر سید احمد خان، سر محمد اقبال، شمس العلماء محمد حسین آزاد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان اشخاص کو حکومت برطانیہ کی طرف سے سر اور شمس العلماء کے خطابات ملے تھے۔ لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ یہ وصفی نام لوگوں کی طرف سے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا، مہاتما گاندھی کو گاندھی جی کا لقب ملا، سید الشہداء امام حسین کا لقب ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ پس ایسے نام جو خاص وصف کے باعث مشہور ہو جائیں ان کو لقب کہتے ہیں۔ عرف وہ مختصر نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے اپنوں اور پرایوں میں مشہور ہو جائے، جیسا کہ حسن علی عرف چھوٹے میاں، میر عسکری عرف میر کلو، یا اکثر چھوٹے بچے کو چھوٹو کا نام پڑ جاتا ہے۔ اکثر اوقات اصلی نام ہی بگڑ کر عرف بن جاتا ہے۔ کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو باپ، ماں یا بیٹے کی نسبت سے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ابو حنیفہ، ابن عمر، ام سلیم، ابن مریم، ابو بکر۔ حقیقت میں یہ اہل عرب کا دستور ہے کہ اصلی نام کے علاوہ ایک اور نام بھی رکھتے ہیں جس میں مسمی کا باپ، بیٹا، ماں یا بیٹی ہونا پایا جائے، مگر ہندوستان میں میاں بیوی کا نام نہیں لیا جاتا۔ بیوی میاں کا نام نہیں لیتی، جبکہ ان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے نام کی نسبت سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، جیسے قادر کی ماں، مجید کا باپ۔ بس یہی کنیت ہے۔ تخلص یہ وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے اشعار میں اپنے اصلی نام کے بدلے استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، نواب مرزا خان داغ۔ ان میں غالب، میر اور داغ تخلص ہیں جو کہ یہ شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔